السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں 15ویں پارے کا 18واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی 5 آیتیں ہیں، آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 49 تک، 45 سے 49 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے، جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کا پودا خوب گھنا ہو جاتا ہے، پھر وہی پودا ریزہ ریزہ چورا چورا ہو کر بھوسا ہو جاتا ہے، جسے ہوا اڑا کر لے جاتی ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ مال، یہ اولاد تو دنیاوی زندگی کی زیب و زینت، خوبصورتی ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے پاس ثواب کے لحاظ سے بہت بہتر ہے، اور اچھی امید لگانے کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اور یاد کرو جس قیامت کے دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو صاف اور چٹیل میدان پائیں گے، اور ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے، اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اور سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے سامنے سب باندھے پیش کیے جائیں گے، تو ہم کہیں گے کہ تم لوگ ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم سمجھ رہے تھے کہ تمہارے زندہ کیے جانے کا ہم نے کوئی وقت مقرر یعنی طے نہیں کر رکھا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور یاد کرو، نام اعمال ہر ایک کے سامنے رکھ دیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جرم کرنے والوں کو، انکار کرنے والوں کو دیکھیں گے کہ وہ نام اعمال میں موجود تحریر سے، موجود چیزوں سے ڈرے ہوئے ہوں گے، اور کہیں گے ہائے ہمارے بربادی، یہ نامہ اعمال، ہائے ہماری بدنصیبی، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نے چھوٹے بڑے سب گناہ کو ریکارڈ کر رکھا ہے، اور انہوں نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہوگا اسے اپنے سامنے پائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن میں 15ویں پارے کا 18واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی شروع کی 5 آیتیں ہیں، 45 سے 49 تک، 45 سے 49 تک۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، اس کے اندر دنیاوی زندگی کی مثال دی گئی ہے کہ آدمی کی زندگی کیسی ہے، گویا کہ ہوا کا ایک جھونکا ہے، پانی کا ایک بلبلا ہے، پھر اسی طریقے سے یہ کھیتی ہے، یعنی کئی طریقے کی مثال دی گئی ہے۔ یہاں پانی ہے، کھیتی کی مثال ہے، بارش ہوتی ہے، پودے لہلہاتے ہیں، پھر اس کے بعد کس طریقے سے پودے ختم ہو جاتے ہیں، کھیتیاں ویران ہو جاتی، اسی طریقے سے زندگی ہے۔ بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اس طریقے کی آیتیں کئی جگہ پہ ہے۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 45، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 24، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21، سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 20۔ پھر آگے بیان کیا جاتا، اللہ کی عبادت مال و اولاد سے بہتر چیز ہے، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی چیزیں کیا ہے، باقی رہنے والی چیز جو ثواب کے اعتبار سے اچھی ہے، پھر اسی طریقے سے توقع رکھی جائے نیک اعمال کے اعتبار سے اچھی چیز ہے، مرنے کے بعد جو چیزیں ہمارے کام آئے گی وہ کیا، علم ہے، پھر اسی طرح علم کو پھیلانا ہے، نیک اولاد ہے، پھر اسی طریقے سے قرآن اور مصحف کا وارث بنانا ہے، پڑھانا ہے، مسجد کو بنا دینا ہے، نہر جاری کر دینا ہے، پھر اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ یہ سب نیکیاں ہیں جو کام آنے والی ہیں مرنے کے بعد۔ باقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیزیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، تحلیل ہے، نیکیاں ہیں، پھر اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سب کہنا ہے، نیک اعمال، یہ سب چیزیں ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ آیت نمبر 47 سے 49 کے درمیان غور کیجئے، قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 47 میں پہاڑوں کو چلایا جائے گا، اور اس طریقے کے واقعات کئی جگہ پہ بیان کر دیے گئے کہ پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ سورہ قاریہ سورہ نمبر 101 میں ہے، سورہ طور سورہ نمبر 52 میں، آیت نمبر 9 اور 10 میں ہے، سورہ قاریہ میں آیت نمبر 5 میں ہے، سورہ نمل سورہ نمبر 27 میں آیت نمبر 88 میں ہے، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 میں آیت نمبر 105 سے 107 کے درمیان ہے۔ پہاڑوں کے بارے میں ہے، کس طریقے سے وہ چلایا جائے گا، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو صاف کھلی ہوئی آپ پائیں گے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، پہلے گزرے ہوئے بعد میں آنے والے سب کو اللہ تعالیٰ
قبروں سے نکال لیں گے، سب کو جمع کر لیں گے اور اللہ کے سامنے سب لوگ حاضر ہوں گے۔ نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ مجرمین، ظلم کرنے والے لوگ، نیک اعمال نہیں کرنے والے لوگ دیکھیں گے، کہیں گے نام اعمال کو کیا ہو گیا، چھوٹی چیز بڑی چیز ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، ہم اور آپ جو بھی کام کرتے ہیں، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔